بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ یہ جو دو لڑکیوں کے معاملے میں باس، اس کے علاوہ بڑی بڑی شخصیات اور بعض بڑی بڑی شخصیات کی چاپلوسی کرتے صحافی ہیں، اس تمام معاملے پر اس پر بات کریں گے، لیکن بعض پہلو اس کے ابھی سامنے نہیں آ رہے تھے۔ یہ جو ہمارے سامنے ان لڑکیوں کا بیان ہے، 164 کا بیان، ایک کا بیان کچھ 4 پیجز کا، ایک کا بیان کچھ 5 پیجز کا، یہ تمام بیان، ان کی تمام تر تفصیلات، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، باس کون ہے، یہ تمام تر تفصیلات اب سامنے آ گئی ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ باس گرفتار ہو گیا ہے، ایک بندہ اور گرفتار ہو گیا ہے، اس کی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس معاملے میں ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کیس CCD کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو مسلسل بتا رہا تھا کہ یہ کیس جینڈر کرائم سیل کو کیوں دیا گیا۔ ایک عام آدمی کے کیس میں ایسی چیزیں آپ جب اتنی بھیانک ہوتی تو فوری طور پر CCD کو دیتے، یہاں کیوں نہیں دیا؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ CCD کو دیا جا سکتا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ CCD کو دے دیا جائے، اور یہ خدشہ ایک انوالو شخصیت کے قریبی لوگوں نے ظاہر کیا ہے کہ معاملہ CCD کو دے دیا جائے اور ایک شخص کو سب کچھ بنا دیا جائے، باقی بچانے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور بعض چیزیں ابھی ظاہر ہے کہ مکمل کلیئرٹی نہیں آئی ہے۔ میں تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان خواتین کا جو بیان ہے 4 اور 5 پیجز، جو ظاہر ہے کہ اب موجود ہیں اور بہت مشکل سے تفصیلات سامنے آئی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ 5 پیجز کیا بتاتے ہیں؟ صفحہ نمبر 1، دونوں خواتین کا بیان ملا کر میں نے جو پوائنٹس نکال لیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں اس وقت ان کو گو تھرو کر رہا ہوں، آپ کو میں ان میں سے ایک پیج دکھا بھی دیتا ہوں۔ محمد احمد رضا ڈار سے اکتوبر 2025 میں سنگاپور میں ایک کرپٹو کے ایونٹ میں ان خواتین کی ہوتی ہے ملاقات۔ محمد رضا ڈار خود کو ایک بااثر سیاسی شخصیت بتاتا ہے اور وہاں پر وزیر کا بیٹا بتاتا ہے۔ پھر کاروباری تعلق قائم ہوتا ہے، پاکستان آنے کی وہ دعوت دیتا ہے، اور محمد رضا ڈار جو ہے اس کے بارے میں یہ خواتین، یہ کہ اس نے ہمارے پاس پیسے انویسٹ کیے، یہ بات ابھی نہیں ہو رہی، یہ بات نون لیگی سورسز کر رہے ہیں کہ محمد رضا ڈار نے ان کے پاس پیسے انویسٹ کیے تھے، ڈوب گئے تو وہ پیسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہی بات فیصل کامران نے BBC سے کہی، اور یہ جملہ کہا کہ اگر کسی کے پیسے کہیں کسی جگہ ڈوب بھی گئے ہیں تو ریکوری کے لیے اغوا کرنا تو کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پیسے ڈوبے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ یہ نون لیگی سورسز بہت زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے 45 کروڑ ڈوبے، 45 کروڑ۔ ویزے کا انتظام جو ہے وہ خواتین بتاتی ہیں کہ وہ بھی رضا ڈار نے کیا۔ مقصد بتایا گیا پاکستان میں سرمایہ کاروں سے ملاقات کروائی جائے گی۔ 26 جون 2026 کو دونوں خواتین پاکستان پہنچیں، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا۔ اخراجات ان متاثرہ خواتین نے خود ادا کیے۔ مختلف دنوں میں اسلام آباد میں، نتھیا گلی میں، مختلف ریسٹورنٹس میں، جو پائن ریزورٹ ہے وہاں کی بھی بات ہو رہی ہے، شاپنگ مال، سرمایہ کاروں کی ملاقات، کاروباری پریزنٹیشنز وغیرہ وہ ان کو دکھائی گئیں۔ 29 جون کو ان کو لایا گیا لاہور، 29 جون، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ رضا ڈار کی کزن کی سالگرہ ہے، وہاں جانا ہے۔ پیج نمبر 2، کم و بیش سیم بیانات ہیں ان کے۔ اس میں پیج نمبر 2 میں کیا آتا ہے؟ ایک بڑا ماڈرن سا گھر تھا، وہاں ان کو لے جایا گیا۔ ابتدا میں یہ گھر جو ہے وہ ان کو بڑا روٹین کا گھر، ایک اچھا سا گھر لگا۔ پھر وہاں پر مسلح افراد آ گئے، اور کئی مسلح افراد تھے۔ دونوں خواتین کے ہاتھ باندھ دیے گئے، مارا پیٹا گیا۔ رضا ڈار گھر میں موجود تھا۔ حملہ آوروں نے خود کو بھی متاثرہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر دونوں خواتین کو الگ الگ کمروں میں منتقل کر دیا گیا، اور مسلسل ان کو ویپن دکھا کے ڈراتے رہے، اور کمپیوٹر، موبائل فون، پاسپورٹ، دیگر سامان ان کا لے لیا گیا قبضے میں۔ پھر صفحہ نمبر 3 پر ہے تاوان کی، کرپٹو کی، دھمکیوں کی ڈیٹیلز۔ مسلسل ان سے بڑی بڑی رقوم مانگی گئیں۔ مختلف اوقات میں مختلف مطالبات سامنے آئے۔ آپ ہمیں $2 لاکھ دیں، آپ ہمیں $7 لاکھ دیں،
آپ ہمیں $8 लाख دیں, $1 मिलियन دیں, آپ ہمیں $1.5 मिलियन دیں, $2 मिलियन دیں, یہ سب چلتا رہا. دونوں خواتین سے اپنے خاندان اور دوستوں کو وائس نوٹس بھیجنے پر مجبور کیا گیا کہ تم وائس نوٹس بھیجو. بینک اکاؤنٹس, پاسورڈ اور کرپٹو والیٹس کی معلومات مانگی گئیں. کمپیوٹر کے ذریعے کرپٹو اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ دو خواتین ہیں, ایک اسٹیفنی اور ایک ایسٹراڈ. محمد رضا ڈار بار بار کمپیوٹر اور رقم کے بارے میں پوچھتا تھا. اسٹیفنی کے مطابق $17,000 ان کے فون سے کرپٹو والیٹ میں منتقل کیے گئے. رضا ڈار پر الزام ہے کہ وہ مسلسل مزید رقم مانگ رہا تھا. دھمکی دی گئی کہ اگر رقم نہ ملی تو پہلے ایسٹریڈ کو قتل کر دیا جائے گا, جو وینیزویلن خاتون ہیں. صفحہ نمبر 4. قید کے دوران کیا کیا پیش آیا. الگ الگ کمروں میں رکھا گیا. مسلح افراد مسلسل نگرانی کرتے رہے. متعدد افراد باری باری کمروں میں آتے جاتے رہے. جنسی جسمانی تشدد کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ان کو جو چھرا ہے اور ویپن ہے وہ بھی, ان کو آتشی اسلحہ وہ بھی دکھا کر ان کو خوفزدہ کیا گیا. اور تمہاری باڈی پارٹس الگ کر دیں گے, بیچ دیں گے, ان سے یہ باتیں کی گئیں. اور ان میں سے بیشتر باتیں باس کر رہا تھا. دونوں خواتین کو خاندان سے مزید رقم منگوانے پر مجبور کیا جاتا رہا. اسٹیفنی نے اپنے بھائی کو پہلے سے طے شدہ ایک خفیہ کوڈ کارلیٹوس یہ بتایا, یہ جو ڈچ خاتون ہے اس نے. اچھا, اس کے بعد اس کے بھائی نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض مواقع ایسے تھے کہ ان دونوں خواتین کو چند منٹ کے لیے ایک ساتھ رکھا بھی گیا, یعنی الگ الگ کمروں میں رکھا گیا, چند منٹس کے لیے ساتھ بھی رکھا گیا. ملزمان ویڈیو کالز کرتے تھے اور بعض اوقات اہل خانہ سے بات بھی کرتے تھے. کھانا, پانی, واش روم استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی تھی, لیکن دونوں مسلسل قید میں تھیں. صفحہ نمبر 5 رہائی کے بارے میں بتاتا ہے. اب رہائی کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی چاپلوس صحافی ہیں وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں خاندان بڑے اچھے ہیں, لوگ بڑے اچھے ہیں, ان کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے, اور دیکھیں جی انہوں نے اپنی گورننس کی زبردست مثال انہوں نے فوری طور پر ریکور کروا دیا. کیا بات ہے ان کی. تو اب کیا پتہ چلتا ہے, جو یہ خود بیان دے رہی ہیں جس کی ویڈیو بھی موجود ہے. صفحہ نمبر 5, ان میں سے ایک خاتون کا 4 صفحات کا بیان ہے, ایک کا بیان 5ویں صفحے پر جاتا ہے. رضا ڈار نے بتایا کہ رقم مل گئی ہے, چھوڑا جائے گا. دونوں کو گاڑی میں بٹھایا گیا. رضا ڈار خود گاڑی چلا رہا تھا. ہم جی پہنچے اور جی ہم نے گرفتاریاں کی, بندے گرفتار کیے, خواتین کو بازیاب کروایا. خود گاڑی چلا رہا تھا رضا ڈار. راستے میں وہ مسلسل اردو میں فون پر مختلف افراد سے رابطے میں تھا. ایسٹراڈ نے موقع ملنے پر اپنے پاسپورٹ چھپا لیے. دونوں خواتین کو شک ہوا کہ انہیں ایئرپورٹ نہیں لے جایا جا رہا بلکہ کسی اور جگہ لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے گاڑی رکوانے کی کوشش کی. گاڑی کہیں ہٹ ہوئی, رکی کسی وجہ سے, دونوں باہر نکل گئیں. قریب موجود لوگوں نے مدد کی. ایک میکینک شاپ میں انہوں نے پناہ لی. یہ جو کہانی میں جملہ ہے نا کہ جی کیا بات ہے جناب, اور کیا مثال قائم کی ہے, اور دیکھیں جی کیا بات ہے, ان سے استعفیٰ کیوں کوئی مانگ رہا ہے. میں نے کہا تھا نا تینوں استعفیٰ دیں. علی ڈار صاحب استعفیٰ دیں, مریم نواز شریف صاحبہ استعفیٰ دیں, اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دیں کم از کم. اچھا, اب کیا ہو رہا ہے, میکینک شاپ میں پناہ لی. ٹریفک پولیس موقع پر پہنچی. ابتدا میں دونوں خواتین پولیس پر بھی اعتماد نہیں کر رہی تھیں کیونکہ وہ شدید خوفزدہ تھیں. بعد میں پولیس بھی آ گئی. پولیس نے یقین دلایا کہ وہ اصل پولیس ہیں اور انہیں پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. وہاں ان کے بیانات کیے گئے قلم بند. بعد میں دونوں نے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 CRPC اس کے تحت رضاکارانہ بیانات ریکارڈ کروائے. اب دونوں کے مشترکہ بیانات میں گاڑی سے نکل کر عوام اور پھر پولیس کی مدد سے آزاد ہونے کا بیان موجود ہے. خاندان کو وائس نوٹس بھیج کر رقم منگوانے پر مجبور کرنے کا دونوں کے بیانات میں دعویٰ ہے. یہ بالکل کامن چیز ہے. اب باس کون ہے؟ دیکھیے, میٹر سب جوڈس ہم بار بار کہتے ہیں نا, ابھی سب جوڈس ہے. اور جس طرح کے ہمارے ہاں معاملات ہیں, باس کا نام سامنے آ رہا ہے. سورسز باس کا نام بتا رہے ہیں, میں نام نہیں لے رہا ابھی. لیکن باس کا جو نام ہے نا وہ آپ سب جانتے ہیں, بڑا جانا پہچانا نام ہے. ایک, اگر رضا ڈار ایک
طاقتور شخصیت سے کنیکٹڈ ہے تو باس 3 طاقتور شخصیات سے کنیکٹڈ ہے. اگر اس کہانی میں یہ جو باس ہے اس کے بارے میں جو باتیں ہوئی نا کہ وہ انگلش بول رہا تھا, مسلسل موجود تھا, کائنڈ آف اوور سیئنگ دا ایکٹ ہینیس کرائم بٹ ناٹ ٹیکنگ پارٹ ان ٹو اٹ, تو وہ والی بات درست ہے. بٹ باس جو ہے اس کے بارے میں جب آپ کو معلوم ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ اچھا یہ کر رہا تھا. اور باس جو ہے وہ ایک ایسا نام ہے کہ اس نام کو سب جانتے ہیں, اور گزشتہ کچھ عرصے میں وہ نام جو ہے وہ ذرا زیادہ پرومیننس حاصل کر گیا ہے. تو اتنا کافی ہے جب یہ نام سامنے آئے گا. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ باس گرفتار ہو گیا ہے, ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے. معاملہ اتنے بڑے لوگوں کا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں دب رہی ہیں, دبائی جا رہی ہیں بڑی ایفرٹ کے ساتھ. یہاں تک رک جائیے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس معاملے میں ایک شخص کو بلی کا بکرا بنانے کی بات ہو رہی ہے, تو ایک کردار جو ہے, اور اس کردار کو بھی بتایا جاتا ہے کہ باس نے, یعنی وہ تھا انوالوڈ, بٹ مزید تو کدھر نکل گیا, تو اس کو واپس اس جگہ, اس وشس سرکل میں لانے کا کام باس نے کیا ہے. اس کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ سب چھوٹ جائیں گے, وہ پھڑ لیا جائے گا. اور یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کی میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ CCD کو یہ کیس دیا جا سکتا ہے, تو بات وہاں تک جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو اس کے خاندان نے ہل چل کی ہے. اب معاملہ اکارڈنگ ٹو دا لا وہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے سیٹل ہوگا. دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. بٹ بہت بہت بڑا میٹر, اور بہت طاقتور لوگوں کا میٹر, اور بہت زیادہ اس وقت اس کو الجھانے کی, دھول اڑانے کی, آنکھوں میں مٹی جھونکنے کی, کچھ کا کچھ بنانے کی کوششیں جاری ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.